جب ان جنگوں سے فارغ ہوئے تو ہلاکو خان نے حملہ کیا مصر پر، تو برقع خان کو خط لکھا رکن الدین بیبرس نے کہ تم ہماری مدد کرو، تم بھی مسلمان ہو ہم بھی مسلمان ہو۔ تو پھر برقع خان نے ہلاکو کو خط لکھا کہ تم مسلمانوں پہ حملہ نہ کرو ورنہ میں تم پہ حملہ کروں گا۔ تو ہلاکو نے اسے خط لکھا کہ تم نے چنگیز کا قانون نہیں پڑھا کہ تاتاری آپس میں نہیں ٹکرایا کرتے؟ تو اس نے اس کو جواب دیا کہ وہ بھی کافر تھا، تو بھی کافر ہے، تو حملہ کرے گا میں تیرے اوپر حملہ کروں گا۔ جب وہ مصر پہ حملہ آور ہوا تو برقع خان ہلاکو پہ حملہ آور ہوا، تو اس نے ہلاکو کو شکست دی اور مصر اس تسلط سے نکل گیا۔ پھر ان دونوں بھائیوں کی چچا زاد بھائیوں کے آپس میں لڑائیاں ہوئیں، جس میں ہلاکو کو آخر میں شکست ہوئی اور اس غم سے وہ بھی 42 سال کی عمر میں فالج کے مرض سے مر گیا۔ اس کا پوتا ہلاکو کا پوتا نکودار اس کا نام تھا، پہلے وہ عیسائی ہوا، عیسائی، اور اس نے اپنا نام نکودار رکھا۔ یہ نکودار خاقانی نام نہیں ہے، لیکن بعد میں اللہ نے اس کو اسلام کی دولت دی تو مسلمان ہو کر اس نے نام احمد خان رکھا۔ ہلاکو کی نسل میں اسلام داخل ہو گیا۔ کوئی تلوار نہیں چلی۔ کون گمنام تھے جنہوں نے ان کو دعوت دی؟ تبلیغ کی طاقت بتا رہا ہوں۔ یہ جو جوشیلے لوگ ہیں نا تحریکوں، ایک تبلیغ سے کیا ہوگا، صرف تبلیغ سے کیا ہوگا، نری تبلیغ سے کیا ہوگا، نرے بستر اٹھانے سے کیا ہوگا، یہ بتا رہا ہوں کہ نری تبلیغ سے کیا ہوا۔ 7ویں صدی کے چنگیز کلمہ پڑھ گئے، آج کے چنگیز بھی کلمہ پڑھیں گے، زندہ رہو گے تو دیکھو گے۔ پیچھے صرف ایک نسل قبلائی کی نسل چین نکل گئی، وہ محروم ہوئے اسلام سے، ورنہ باقی ساری نسل چنگیز چغتائی رہ گیا۔ چغتائی کا پڑپوتا تیمور تغلق، وہ جلال الدین رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں متاثر ہوا اسلام سے، اور ان کے بیٹے رشید الدین کے ہاتھوں اس نے کلمہ پڑھا۔ وہ اس وقت منگولیا کی طرف حکمران تھا۔ تو یہ آخری تاتاریوں کا قلعہ باقی تھا، تو اس میں ایک آدمی نے سراغ کیا، ایک آدمی رشید الدین، جلال الدین رشید الدین۔ تیمور تغلق شکار کو نکلا تو آگے جلال الدین مل گئے راستے میں، تو ان مسلمانوں کی شکل حلیہ تو پہچانا جاتا ہے، یہ مسلمان مل گیا، آج تو میرا دن خراب گزرے گا۔ کہنے لگا تم سے تو ہمارا کتا ہی اچھا ہے۔ تو جلال الدین کہنے لگے ہاں واقعی، اگر میں ایمان پہ نہ مروں تو تیرا کتا ہی اچھا ہے۔ تو تیمور کہنے لگا ایمان کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے اس کو دعوت دی، اس کا ایسے دل پہ پڑی، کہنے لگا ابھی میں ولی عہد ہوں، جب بادشاہ بنوں نا تو مجھے ملنے آنا۔ ان کے ولی عہد بادشاہ بننے سے پہلے جلال الدین رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو، انہوں نے اپنے بیٹے رشید الدین سے فرمایا کہ جب تو سنے تیمور بادشاہ بنا ہے تو جا کے اسے میرا پیغام دینا۔ یہ پہنچے اس کے بادشاہ بننے پر، تو اس تک رسائی نہیں ہو سکی، بڑی کوشش کی، کسی نے دربار میں جانے نہیں دیا۔ تو انہوں نے ایک دن کیا کیا، اس کے محل کے قریب جا کر، یہ سورج کی پوجا کرتے تھے، تو سورج نکلنے والا تھا تو انہوں زور سے اذان دی، تو تیمور کے کانوں میں آواز پڑی، عجب سے، انہوں نے کہا یہ کون کیا کہہ رہا ہے، نہ آشنا آواز نہ آشنا کلمات کا، پکڑو اسے۔ تو پکڑ کے لایا گیا تو پتہ چلا کہ جو رشید الدین صاحب ہیں، جلال الدین کے بیٹے ہیں، انہوں نے دعوت دی، اس نے کلمہ پڑھا، اس نے اپنے وزراء کو بلایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، تم میرے ساتھ کلمہ پڑھو، وہ بھی مسلمان ہو۔ پھر اس نے اپنے سالار کو بلایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، تم بھی مسلمان ہو۔ اس نے کہا یہ میرے غلام سے لڑائی لڑے، کشتی کرے، اگر یہ اس کو گرا دے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو تیمور نے کہا تم دلائل سنو، تم کشتی کو اسلام کے ساتھ کیا جوڑتے ہو؟ انہوں نے کہا میں لڑائی کی دلیل جانتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی دلیل جانتا نہیں۔ اس کے غلام کا نام تھا جراش، اور وہ کیا بلا تھی، وہ 5 سالہ اونٹ، وہ جو بیٹھا ہوتا تھا اس کو دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کر یوں لے جاتا تھا۔ 5 سال کے اونٹ، تم سے یہ سلیپنگ بیگ نہیں اٹھائے جاتے،
5 سالوں. اب اس کے ساتھ رشید الدین صاحب کیا لڑیں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں لڑوں گا انشاءاللہ، کشتی کروں گا کل اس کے ساتھ. اگلے دن سارا شہر اکٹھا ہو گیا. انہوں نے رات کو اللہ سے بات کر لی کہ تو نے ان کو ایمان دینا ہے تو مجھے جتا دے، نہیں دینا تو میں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. تو اگلے دن وہ بڑا اکڑتا ہوا اور ہنستا ہوا میدان میں اترا. جو گئی آگے ماڑکو سے وہ ہاتھی سا. تو جب دونوں آمنے سامنے ہوئے تو انہوں نے اس کے قریب جا کر ایک ہلکا سا اس کے سینے پر اللہ اکبر یوں ایک مکہ مارا، اللہ اکبر. تو وہ 4 کلابازیاں کھا کے زمین پہ گرا، دڑل 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 دڑ پوجا گرا. تو سارا مجمع حیران پریشان ہو گیا. تو اس کے سالار نے کہا مان گیا اسلام میں طاقت ہے، اسلام میں طاقت. کلمہ پڑھا. اس تیمور کی قبر پر آج بھی لکھا ہوا ہے یہ وہ بادشاہ ہے جس کے ہاتھ 10 لاکھ انسان مسلمان ہو. 10 لاکھ. نہ وہ شیخ المشائخ ہیں، نہ وہ کوئی صوفیاء میں سے، نہ کوئی علماء میں سے، اور اس کے پیچھے دعوت ہے کمزور انسان کی. اور کچھ عرصے کے بعد سوائے قبلائی کی نسل کے باقی ساری تاتاری قوم مسلمان ہو چکی تھی.